الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ چلوں آج یار آپ لوگوں کے خدمت میں بہت پورا پوائنٹ لائے ہیں. یہ ہے دا بائبل قرآن اینڈ سائنس. یہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹر موریس بوکیل کا. یہ بہت ہی میڈیکل سرجن تھا فرانس کا, اور یہ فرعون کے ممی میں بھی بہت سارا تحقیق کیا, بلکہ یہ اتنا ماہر تھا اس کو بلایا گیا تھا چیک ویک کرنے کو. اور یہ بائبل قرآن اینڈ سائنس میں بتایا کہ قرآن میں لوگ بولتے ہیں کہ خاص بات ہے تو کوئی خاص بات نہیں ہے, کہ سوکریٹس کے بھی بہت بڑی بڑی باتیں تھیں, پلیٹو کی بھی تھی, ایرسٹوٹل کی بھی تھی. لیکن موریس بوکل بولا کہ سوکریٹس پلیٹو لوگ اگر 10 بات بولے تھے, کسی کا 2 صحیح تھا, کسی کا 8 صحیح تھا, کسی کا 6 صحیح تھا, لیکن کچھ غلطی بھی تھا. قرآن شریف کا خاص بات یہ ہے کہ اس میں غلطی ایک بھی نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی آیتوں میں بڑی بڑی باتیں ہیں. تو ایک پوائنٹ اس سے پہلے ذرا سا ایک انٹروڈکشن دے دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت علم دیا گیا تھا نا, کسی کو شک نہیں اس میں. لیکن ان کو بھی بولا گیا سورہ طٰہٰ کے 114 نمبر آیت میں کہ جب قرآن کا آیت نزول ہو ربی زدنی علما پڑھو, کہ سمندر ملا ہے لیکن اور سمندر کا تمنا کرو, کہ علم کا کوئی حد نہیں ہے. اور ہم لوگ جو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, تو یہ آنکھ بند کر کے گواہی نہیں ہے. اس میں قرآن کا ایک آیت ہے سورہ آل عمران کا 18 نمبر, اس میں ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. یعنی اللہ گواہی دیتا ہے, ملائکہ گواہی دیتے ہیں, اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم. ہر کوئی گواہی نہیں دیتا ہے. گواہی دیتا کون ہے؟ کورٹ میں جو دیکھتا ہے, جس کے سامنے ہو, جو سنتا ہے, وہ گواہی دیتا ہے نا. تو مذہب میں اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. تو یہ صرف اس دنیا کا بات نہیں ہو رہا ہے, یہ پورے اسپیس کا بات ہو رہا ہے, کائنات کا. کائنات کے باہر بھی کوئی نہیں ہے, کائنات کے اندر بھی کوئی نہیں ہے. اتنا بڑا گواہی ہے, تو یہ بغیر علم کے یہ گواہی نہیں ہو سکتا. یہ بہت اونچا علم ہے کہ علم والے لوگ اور ملائکہ گواہی دیتا ہے اللہ کے ساتھ, ہر کوئی گواہی نہیں دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے سورہ انفال کے 22 نمبر آیت میں فرماتے ہیں بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں, گونگے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں. تو اس لیے جب بھی مذہب میں آؤ تو جیسا دنیا کی تعلیم میں آدمی محنت کرتا ہے, سمجھنے کا بھی کوشش کرتا ہے, یہ نہیں کہ بس خالی رٹ لیا اور ہو گیا. تو مذہب میں بھی سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو آج ایک ایسی پوائنٹ بتا رہا ہوں, سورہ یاسین کا 38 نمبر آیت ہے. 38 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ, کہ سورج اپنے سمت جا رہا ہے, اور یہ اللہ کے نالج میں تقدیر العزیز العلیم. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ روزانہ کا غروب کا بات ہو رہا ہے, اور روزانہ کے غروب کے بعد کے ساتھ سمجھتے تھے کہ رات کو غروب ہوتا, پھر غائب ہو جاتا, صبح اجازت لے کے طلوع ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ بہت قیمتی آیت ہے. موریس بوکیل بولتا ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سورج ایک جگہ جا رہا ہے, اور پتہ نہیں کتنا کروڑوں سال بعد وہاں پہنچے گا. اس جگہ کا نام بھی یہ لوگ رکھے سائنٹسٹ لوگ, سولر ایپیکس. تو سولر ایپیکس میں جب جائے گا تو یہ جو موومنٹ ہے وہ ادھر کھڑا ہو جائے گا, اس کے بعد اور موومنٹ نہیں ہوگا. گریویٹی چاروں طرف سے برابر اس کا ہو جائے گا, تو وہ کھڑا ہو جائے گا, اور اس کا جگہ کا نام سولر ایپیکس رکھے ہیں. تو یہ موریس بوکیل بولتا ہے یہ اتنا قیمتی نالج ہے, اور یہ ابھی پتہ چلا لوگ سائنٹسٹ لوگ کو. پہلے تو اس کا خبر ہی نہیں تھا کسی کو, لیکن قرآن میں یہ پہلے سے موجود ہے. اس پہ تعجب کرتا ہے, بولتا ہے انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ مستقر اللہ کے میں نے ٹھکانہ, ایک جگہ ٹھہرنے کا جگہ, تو یہ اس ٹھہرنے کے جگہ کی طرف سورج جا رہا ہے, سارے سیاروں کو لے کے, دنیا کو, چاند کو, وینس, مارس, جوپیٹر جو بھی ہے. تو یہ بہت قیمتی پوائنٹ ہے. اس کے وجہ سے وہ اسلام بھی قبول کیا, بولا یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ قرآن میں ایک آیت ہے
क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये वो दिन है जिस दिन सच्चे लोग सच्चाई से फ़ायदा उठाएंगे। सही होना शर्त नहीं है मज़हब में, सच्चा होना शर्त है। लेकिन सच्चा होने के मैंने ये नहीं कि रात को चोरी किया, सुबह बीवी को बोल दिया आज चोरी का पैसा से लाया, ये रोज़ चोरी करे रोज़ सच बोले, ऐसा नहीं है। सच्चा कि मैंने हक़ का तलाश करे, जब कोई नया नुक्ता आ जाए, नया पॉइंट आ जाए तो जो सही बात लगे उसको तस्लीम करे। ये नहीं कि आँख बंद करके बस मेरा बाप दादा का ये ख्याल था यही सही है, ये ऐसा नहीं है। खुले जहान रखे, खुला दिल रखे और सच बात को तस्लीम करने में खुशी हो उसको। अगर कभी बहस में हार भी जाए तो ये सोचे कि मेरे इल्म में इजाफा हो रहा है, उसमें भी खुश हो। खाली जीतने का ख्वाहिश नहीं हो बल्कि हक़ तक पहुंचने का ख्वाहिश हो, तो उसमें हार भी सकता है, जीत भी सकता है। तो इसके साथ आज का मौजू ख़त्म होता है और इसमें सच्चाई और झूठ में एक छोटा सा फ़र्क बता देता हूँ कि घड़ी आपका 4 बजे बंद हो गया और अहद बोलता है यार 1 घंटा बाद के टाइम क्या हुआ है, तो आप बोलोगे 4 बजे घड़ी देखे, हालांकि बजाय 5। आपने सच बोला, झूठ नहीं बोला, लेकिन आपने गलत बोला, सही भी नहीं बोला। लेकिन इस गलती पर कोई पकड़ नहीं है, आपका दोस्त भी माफ़ करेगा और अल्लाह भी माफ़ करेगा। तो हम लोग को सच्चा होना चाहिए, जो सच्चाई के मैंने तहकीक की बंदा हो। इस्लाम नाम ही तहकीक और इल्म का है, मारपीट का नहीं है इस्लाम नाम। तो तहकीक और इल्म के साथ चलोगे तो इंशाअल्लाह इस्लाम भी जिंदाबाद, मुसलमान भी जिंदाबाद। यही था ना।